بعض لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت جو یہ پڑھ کر کے ہمیں سناتے بھی ہیں سلفی اور کہتے ہیں تم رسول کو علم غیب کہتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اے رسول آپ فرما دیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں اور میں غیب نہیں جانتا۔ یہ آیت میں صاف ہے، اور میں چرا کر کے نہیں جاؤں گا، صاف پڑھ کر کے جاتا ہوں۔ جو ان کے اعتراضات ہیں کہتے ہیں کہ رسول کو اللہ نے خود کہہ دیا اے رسول آپ کہہ دیں میں غیب نہیں جانتا۔ رسول نے کہا امت سے دو چیزیں یہ بتاتے ہیں، عندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ کے پاس ہے غیب کے خزانے کی کنجیاں چابیاں، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ دو آیتیں، ایک تیسری آیت اور بھی پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت، بے شک اللہ کے پاس 5 چیزوں کا علم ہے، اس کو کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یعلم ما فی الارحام وما تدری، اور کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ 5ویں چیز ہے کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا۔ 21ویں پارے کی آیت ہے، اللہ فرما رہے 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ میرے عزیزو یہ سوالات کی بوچھار ہیں جو ایک سیدھے سادے بھولے بھالے سنی مسلمان کے سر پر لاد دیے جاتے ہیں اور اسے بوجھل کر کے کہا جاتا ہے قرآن جب یہ کہہ رہا ہے رسول کو کہ آپ کہہ دیں کہ میں یہ غیب نہیں جانتا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ غیب کے خزانے کی چابیاں اسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، تو جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ بعض بندوں کو کہتے ہاں صحیح بات ہے، ہمارے مولوی حضرات نے کچھ اور بتایا تھا، یہاں بات ہے۔ میں آج آپ کو کھل کر کے ان تمام چیزوں کی وضاحت کروں گا۔ ایک بات میں تقریباً یہاں پر 100 کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں، مصنفین، شارحین حدیث، سیرت نگار، محدثین، مفسرین قرآن، ان کی پوری جماعتوں کے تقریباً 100 ائمہ اکرام کی کتابوں سے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ ان ساری آیتوں میں اللہ نے جو فرمایا ہے کہ کسی کے پاس نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ غیب کے خزانوں کی چابیاں کسی کے پاس نہیں۔ میرے عزیز اس سے کہو ہم بھی یہی مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ پہلی آیت پر میں بات کر رہا ہوں، ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس، لیکن اسی آیت میں یہ کہیں دکھا دو کہ اس خدا نے یہ بھی کہا ہو کہ میں کسی کو دیتا بھی نہیں۔ اس آیت میں مجھے یہ دکھا دو۔ یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہیں، مالک وہی ہے، لیکن کیا اس نے اس آیت میں یہ بھی کہا کہ میں یہ کسی کو دیتا ہی نہیں؟ یہ مجھے بتا دو، کہیں کہا اللہ نے میں کسی کو دیتا ہی نہیں؟ لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ دوسری جگہ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ رب العزت کے پاس علم غیب کے خزانے ہیں، کوئی دوسرا اس کا مالک نہیں۔ ہاں اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے خزانے دیتا ہے۔ ایک طرف تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب سمجھ میں آئی بات؟ دوسری آیت یہ نہیں پڑھتے، یہ چرا کے جاتے ہیں۔ میں نے یہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ بھی آیت پڑھی، اور جواب میں جو آیت پڑھنی چاہیے تھی وہ بھی میں نے پڑھی۔ اللہ نے فرمایا بالکل سچ ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے غیب کے خزانوں کی چابیوں کا مالک صرف اللہ ہے، لیکن اس نے کہیں قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں چابیاں کسی کو نہیں دیتا، کہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ رسول سے پوچھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، صحیح حدیث ہے، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، معراج کی رات آپ کو اللہ نے کیا کیا دیا؟ حضور فرماتے ہیں مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے دی۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹینشن تیسرے کو کیوں ہے، تکلیف تیسرے کو کیوں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے دینا چاہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے دے دے۔ ایک آیت یہ ہے۔ اب دوسری بات، آپ اے رسول فرما دیں کہ میں غیب نہیں جانتا، ایک آیت یہ بھی پڑھ کر کے بتا دیں۔ دیکھو 7ویں پارے میں ہے، اللہ نے فرمایا اے رسول آپ کہہ دیں میں غیب نہیں جانتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب رسول خود فرما رہے ہیں
میں غیب نہیں جانتا۔ عزیزان گرامی وقار، ہر آیت کا پس منظر دیکھنا ہوگا کہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس مقام پر نازل ہوئی۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کوئی یہ عقیدہ نہ گڑھ لے کہ جیسے خدا کا علم ہے ویسے رسول کا بھی علم ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ کسی سنی کا یہ عقیدہ ہے؟ کیا آپ رسول کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں؟ رسول کا علم خدا کے علم کے برابر ہے؟ نہیں، اللہ کا علم اس کا اپنا ذاتی علم ہے، اور رسول کا جو علم ہے وہ عطا کیا ہوا۔ خدا کو کسی نے عطا کیا، لیکن رسول کو اللہ نے عطا کیا۔ اب یہاں پر اللہ نے جو رسول سے فرمایا، اے رسول آپ کہتے میں غیب نہیں جانتا، اس کا مطلب ویسا غیب جو اللہ کا ہے وہ میں نہیں جانتا، ہاں وہ سب جانتا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دوسری آیت ہو گئی۔ تیسری آیت، جو 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ کون کون سی 5 چیزیں میں نے بتا دیا۔ قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب آئے گی، کون کہاں مرے گا، اور کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ 5 چیزیں 21ویں پارے میں اللہ نے فرمایا۔ یہ بہت سارے لوگ اعتراض کے طور پر اسی آیت کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو رسول کو اللہ نے ان چیزوں سے بھی دور رکھا تھا، یہ 5 چیزوں کی خبریں نہیں۔ جبکہ آپ حدیثیں پڑھیں تو یہ 5 چیزوں کی خبریں حضور نے دی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کا علم کسی کے پاس نہیں، اور رسول یہاں خبریں دے رہے ہیں۔ ایک ٹکڑا اس میں سے میں بتا دوں، ایک ٹکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف میں لے جاؤں گا۔ قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا، کون کہاں مرے گا یہ نہیں جانتا کوئی، وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ لیکن جنگ بدر کا موقع، دوسرے دن جنگ ہونے والی ہے، رات کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر کے چل رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر میدان میں آئے۔ اپنے صحابہ کو حوصلہ دلانا تھا کہ تم گھبراؤ مت، کل کیا ہونے والا ہے میں بتاتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کل کیا ہونے والا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، اور رسول کہہ کیا ٹکراؤ ہے کیا رسول میں اور قرآن میں؟ میں اس کو بتاؤں گا میرے عزیزو جواب کے ذریعے سے، کوئی ٹکراؤ نہیں، ٹکراؤ تو ان کے پیٹ میں۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی اٹھائی اور صحابہ سے کہا ادھر ہٹو، ایک گول لکیر کھینچی اور فرمایا دیکھنا کل جنگ ختم ہونے کے بعد ابو جہل یہاں مرے گا، ابو جہل گر کر کے یہی مرا ہوگا۔ دوسرا دائرہ کھینچا اور ایک کافر کا نام لیا، کہا یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کون کہاں مرے گا یہ کسی کو نہیں معلوم، اور رسول لکیر کھینچ کر کے بتا رہے ہیں ابو جہل یہاں مرے گا۔ اب جس صحابی نے یہ حدیث روایت کی ہے، آپ حدیث کے آگے کے الفاظ پڑھیں، انکار کی گنجائش ان کے پاس بھی نہیں، اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے جو بخاری کا درجہ بھی رکھتی ہے بعض مقامات پر۔ میرے عزیزوں صحابی کہتے ہیں جنگ ہوئی، ختم ہوئی، دوسرے دن ہم فتح کا جشن منا رہے تھے، لیکن میدان میں جب کافروں کی لاشیں گھسیٹنے کے لیے آئے تو ہم نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائرہ کھینچا تھا جس کے نام تھا وہ ایک بال برابر بھی باہر نہیں گرا تھا، وہی ابو جہل کے لیے جو پنجرا بنایا گیا تھا اسی میں مرا ہے۔ عتبہ اور شیبہ کے لیے جو ڈیڈ لائن کھینچی گئی تھی وہی ان کا ڈیڈ ہوا ہے، آخری وہیں ختم ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو قرآن کہہ رہا ہے کل کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، رسول نے ایک دن پہلے جنگ کل کیسے ہونے والی وہ بتا دیا۔ دوسری چیز قرآن کہہ رہا ہے کون کہاں مرے گا یہ نہیں معلوم، رسول تو زمین کھینچ کر کے بتا رہے۔ 2 چیزیں تو یہاں ہو گئی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا، تم رسول کی بات آتے ہو تو یہاں کہتے ہو دیکھو رسول قرآن کہہ رہا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ نہیں جانتا۔ تم تو ڈاکٹروں کے بارے میں بھی اتنا علم رکھتے ہو کہ سونوگرافی سے بتا دیتے ہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، آج کے جدید علم میں اس کا تو انکار نہیں ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت جس چیز کو منع کر رہی ہے کوئی نہیں جانتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب بارش کا مسئلہ ہے، بارش کب ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم، بارش کب ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کہا کہ آقا قحط پڑ گیا ہے، بکریاں سوکھ رہی ہیں، جانور مرنے کے قریب ہیں، بارش نہیں ہے، کب آئے گی؟ یہ کس سے پوچھنے آئے صحابی؟ رسول پاک سے۔
جبکہ قرآن کہہ رہا بارش کب آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم. معلوم ہونا نہ ہونا الگ بات ہے. رسول پاک نے کہا ابھی نازل کر دے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا اختیار عطا کیا کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے مولا ہمارے قحط سالی کو دور کر دے، بارش برسا. وہ صحابی کہتے ہیں ہمارے ہاتھ نیچے بھی نہیں ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، اور اتنی ہوئی 8 دن تک ہوتی رہی. دوبارہ وہ آئے وہی صحابی، انہوں نے کہا آقا اب پانی بھر گیا ہے اور گھروں میں آ رہا ہے، آپ اتنا کہہ دیں کہ اب بارش مدینے میں نہیں دور برسے. حضور نے پھر ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، اب ہمارے لیے کافی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں مدینے کے اوپر سے بادل چھٹ گیا، یہاں سکھا رہا، آس پاس بارش برستی رہی. تم تو انکار کر رہے ہو کہ رسول کو کب بارش آئے گی یہ نہیں معلوم. حدیث تو بتا رہی ہے رسول جب چاہیں آ جائے، جب چاہیں آ جائے. اب آیت کا کیا مطلب ہے؟ آیت میں جو انکار ہے اور حدیث میں بھی ہے، حضور نے فرمایا 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں. یہاں یہی جواب میں دوں گا اے میرے عزیز، اللہ نے یہ سچ فرمایا کہ یہ 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن پوری آیت میں اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا یہ میں کسی کو دوں گا بھی نہیں. اللہ نے فرمایا یہ 5 چیزوں کا علم میں کسی کو دیتا بھی نہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے ان 5 چیزوں سے خبردار کرے. جب عام بندوں کو اللہ ان 5 چیزوں سے خبر کر سکتا ہے تو اپنے غیب بتانے والے رسول کو کیا یہ 5 چیزوں کا علم نہیں دیا جائے گا؟ بے شک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبریں تھی. اب آؤ احادیث کی روشنی میں کون کون سی چیزیں صحابہ نے محسوس کی ہیں. جنگ بدر کے قیدی جو تھے، وہ جو قید ہوئے تھے 70 لوگ تھے، ان کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا. بہت ساری چیزیں ہیں غیب کی خبروں میں، مشورہ ہو رہا تھا کہ کیا کیا جائے. بعض نے کہا ان کو مار ڈالیں، جلا دیں. بہت انہوں نے ستایا ہے مسلمانوں کو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل ہوا. انہوں نے کہا ان سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک قیدی کو باری باری بلا رہے تھے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ لے آؤ، مال دو اور آزاد ہو جاؤ، کیونکہ انہوں نے تلوار اٹھائی تھی. تلوار اٹھانے کا یہ جرم ہے، اب آزاد ہو. دوسری قومیں تو چھوڑتی نہیں، تلوار اٹھانے والے کو مار دیا جاتا ہے یا جیل میں ڈالا جاتا ہے. یہ میرے آقا کا رحم تھا کہ فدیہ دے کر کے انہیں چھوڑا جا رہا تھا، اس لیے کہ یہ بعد میں پھر دائرہ اسلام میں آئیں گے. چھوڑا جا رہا تھا. انہی قیدیوں میں حضور کے چچا عباس بھی تھے. وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے. عباس وہ بھی قیدیوں میں تھے، چچا ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا اے چچا آپ تو ان کے دشمنوں کے ساتھ آئے تھے، فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ. کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال کچھ بھی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں چچا جب مکہ سے نکلے تھے اپنی بیوی ام الفضل کو ایک گٹھری آپ نے سکوں کی دی تھی، فلاں جگہ چھپانے کے لیے کہا تھا، وہ گٹھری منگوائیں اور فدیہ دیں اور آزاد ہو جائیں. اللہ اکبر. حضرت عباس کہتے ہیں یہ راز تھا میرا اور میری بیوی کا. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں بتا رہے ہیں چچا آپ گھر سے نکلتے وقت جو پیسوں کی تھیلی اپنی بیوی کو سپرد کر کے آئے تھے اور کہا تھا فلاں جگہ چھپا کے رکھنا، کسی کو بتانا مت، حضور یہ تک بتا رہے ہیں. حضرت عباس نے کہا میں فدیہ تو لاؤں گا لیکن پہلے کلمہ طیبہ بھی پڑھ لوں گا. دائرہ اسلام میں آئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے. میرے عزیزو ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ رسول ہمارے گھروں میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی